قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے قاعدہ۔ یہاں پر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نورانی قاعدہ ہے جو آپ کو کسی بھی اسلامک بک ڈپو سے مل جائے گا۔ اس قاعدے کے نام ہے نورانی قاعدہ۔ آپ اسے یہ نام بولو گے یا پھر یہ فوٹو دکھائیں گے تو آپ کو یہ قاعدہ دے دے گا۔ یہ قاعدہ لینے کے بعد جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ایک الف با کی تختی ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ انگلش سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ABCD یاد کرنی ہوتی ہے، سیم اس میں بھی قاعدہ پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ تختی یاد کرنی ہوتی ہے، جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاد کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس قاعدے کو ایک بار صحیح سے پڑھ لیا تو آپ اسی سے قرآن پاک بہت اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ لیکن ہم اس قاعدے کے بعد پارا شروع کریں گے اور اس کے بعد قرآن پاک شروع کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمیں یہ تختی پڑھنی ہے۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قاعدہ پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنا ہے، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، اور روزانہ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تختی نمبر 1 مفردت، یہ ہے الف، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور نقطہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس حروف کے نیچے میں ایک بندو ہے، اور اس بندو کو ہی نقطہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 2 بندو ہے، یہاں پر 3 بندو ہے، اور ان سب کو نقطہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے الف، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ یہ ہے با، اور اس کا پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے میں ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے تا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے سا، اور اس کا پہچان یہ ہے کہ اس میں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے جیم، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہا، اور اس کی پہچان یہ ہے یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے خا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر میں 1 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے دال، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے زال، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر میں دیکھیے 1 نقطہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے را، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے زا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے سین، اور اس کا پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے شین، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 3 نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر میں دیکھیے 3 نقطہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے صاد، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بھی بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور یہ ہے ضاد، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے تو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بھی بالکل خالی ہوتا ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے را، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے عین، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اور یہ ہے غین، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے فا، اس کی پہچان یہ ہے اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے، یہ بالکل با کی طرح ہی دکھتا ہے، لیکن اس کا جو منہ ہے وہ تھوڑا بولڈ ہے، تھوڑا موٹا ہے۔ تو یہ فا، اور اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے قاف، اور اسے بڑا قاف کہا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے کاف، اور اسے چھوٹا کاف کہا جاتا ہے، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے لام، اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے میم، یہ بھی بالکل خالی ہے، اس کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے نون، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہے واو،
اور اس کی پہچان یہ ہے یہ بھی بالکل خالی ہوتا ہے. اور یہ ہے ہا اور اسے چھوٹا ہا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم اور بھی ایک ہا پڑھے تھے اور اسے یہ جو ہے جیم کے بعد یہ ہے ہا اور اسے بڑا ہا کہا جاتا ہے اور یہ چھوٹا ہا کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے حمزہ، یہ بھی بالکل خالی ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہے یا اور اس میں اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. اور یہ ہے یا، اس کے نیچے بھی 2 نقطے ہوتے ہیں. یہ دونوں سیم ورڈ ہے، صرف دیکھنے کے لیے اس کا شکل الگ الگ ہے لیکن ان دونوں ایک ہی ہے. تو اب چلیے پھر سے ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. تو یہ ہے الف، یہ با، یہ تا، یہ ثا، یہ ہے جیم، یہ ہے ہا، یہ ہے خا، یہ ہے دال، یہ ہے لال، یہ ہے را، یہ ہے زا، یہ ہے سین، یہ ہے شین، یہ ہے صاد، یہ ہے ضاد، یہ ہے طا، یہ ہے ظا، یہ ہے عین، یہ ہے غین، یہ ہے فا، یہ ہے قاف، یہ ہے کاف، یہ ہے لام، یہ ہے میم، یہ ہے نون، یہ ہے واو، یہ ہے ہا، یہ ہے حمزہ، یہ ہے یا، یہ ہے یا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا تختی نمبر 1 مفردات. اس کا جو 30 ورڈ ہے یہ ہم نے سیکھ لیا، 30 حروف ہم نے سیکھ لیا. اس کے بعد دیکھیے نقطوں کی پہچان. اس کے بعد نقطوں کی پہچان یہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد میں. تو اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا اس سے پہلے آپ کو ان ساری ورڈ کو، حروف کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے. وہ ویڈیو آنے سے پہلے آپ کو ان ساری حروف کو یاد کر لینا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ با، تو آپ کو آپ کی دماغ میں یہ با اس کی شکل آنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ صاد، تو آپ کی دماغ میں یہ صاد آنی چاہیے. تو اگر آپ کو کوئی کہے قاف، تو آپ کی دماغ میں یہ قاف آنی چاہیے. تو بہت ہی غور سے دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا اور اسے جلدی سے جلد اسے پریکٹس کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ان ساری حروف کو اچھے سے پریکٹس کریے.